بات نہیں، ان کے اندر مجوسیوں یا زردشتیوں کا ہاتھ نہیں، نہ ہی ہندوؤں کا ہاتھ ہے، بلکہ ہر حقیقت پسند آدمی اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اسلام کو پھیلنے میں جو چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں، آج یہ مسلمان خود یہ مسلمان رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ اسلام کی ترقی کی راہ میں یہ مسلمان خود رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ مسلمان امت واحدہ تھے، کسی زمانے میں ایک امت تھے، لیکن آج یہ مسلمان فرقہ بن گیا، آج مسلمان ٹولی ٹولی میں تقسیم ہو گیا۔ پہلے مسلمان ایک اللہ اور ایک رسول کی اطاعت کرتے تھے، ایک اللہ اور ایک رسول کی امت تھے، لیکن اب مسلمان ایک اللہ اور ایک رسول کا نام لینے والے مسلمان ایک امام یا ایک مذہب یا ایک فرقے کی اکائیوں میں تقسیم ہو گئے۔ مسلمان پہلے اسلام کی صراط مستقیم پر گامزن تھے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، صراط مستقیم کی راہ پہ گامزن تھے، لیکن آج مسلمان فرقہ بندی کے چوراہے پہ کھڑا ہوا ہے اور حیران و شزدر چاروں طرف نظریں دوڑا رہا ہے۔ پہلے لا الہ الا اللہ کہہ کر ایک مسلمان شخص، ایک آدمی، غیر مسلم آدمی مسلمان ہوتا تھا کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گیا، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا تھا۔ لیکن اب اس کلمہ توحید کے اقرار کر لینے کے بعد، لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے بعد، ایک مسلمان کے لیے صرف یہی کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ شافعی بن رہا ہے، کہ مالکی بن رہا ہے، کہ حنفی بن رہا ہے، کہ حنبلی بن رہا ہے، کہ کس فرقے میں جا رہا ہے، وہ یہ بھی ضروری ہو گیا ہے۔ پہلے یہود و نصارہ کے مقابلے میں مسلمان اصحاب محمد کے نام سے پکارے جاتے تھے، محمدی کہتے تھے، لیکن اب یہ نسبت بڑی طویل ہو گئی ہے، بڑی لمبی نسبت ہو گئی ہے۔ اب صرف اصحاب محمد پہ اکتفا نہیں ہوتا، بلکہ نسبتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوا ہے۔ کوئی صابری ہے، کوئی اپنی نسبت نقشبندی کی طرف کر رہا ہے، کوئی قادری بن رہا ہے، کوئی اپنی نسبت رضوی کی طرف کر رہا ہے، کوئی اپنی نسبت علائی کی طرف کر رہا ہے، کوئی حسینی ہے، کوئی رضا خانی ہے، کوئی مجیبی ہے، کوئی بدوی ہے، کوئی شاذلی ہے، کوئی رفاعی ہے، کوئی تیجانی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی رضا خانی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی ایک طویل سلسلہ ہے، اور نہ جانے کتنی نسبتوں کی طرف یہ مسلمان اپنی نسبتیں کر رہا ہے، اور روز بروز ان نسبتوں میں اضافہ ہی ہوتے جا رہے ہیں، اضافے ہوتے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے اس انتشار اور مسلمانوں کے اس خلفشار اور مسلمانوں کے اس افتراق کی وجہ سے اسلام کی نشر و اشاعت میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں۔ ایک شخص جب یہ سوچتا ہے کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، تو اس کے سامنے ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ بھائی اب تو کون سے مذہب میں جائے گا؟ تو شافعی جائے گا کہ مالکی ہوگا، حنبلی ہوگا کہ قادری ہوگا کہ چشتی ہوگا کہ نقشبندی ہوگا؟ یہ تمام سب سلسلے اس کی نگاہوں میں گھوم جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ صرف تقلیدی جمود ہے، تقلیدی جمود ہے۔ تقلید نے ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو مسندوں پر بیٹھ کر حدیثوں کے درس دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بلکہ محدث کہے بغیر ان کے نام پورے ہی نہیں ہوتے ہیں جب تک انہیں محدث کا لقب نہ دیا جائے، کوئی محدث فلاں ہے، کوئی محدث کبیر ہے، کوئی محدث علامہ دورہ ہیں، کوئی غازی ملت ہیں، کوئی فخر عالم ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا کیا ہیں، جب تک کہ یہ القاب نہ دیے جائیں ان کے نام پورے نہیں ہوتے۔ غرض کی حدیثیں پڑھاتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں پر تقلید کا ایسا چشمہ لگایا ہوا ہے، ایسا چشمہ لگایا ہوا ہے کہ اپنی فقہ اور اپنے مذہب کی لالچ اور اس کو آگے بڑھانے میں
انہوں نے حدیث و قرآن کو اپنی فقہ کی لونڈی سمجھ رکھا ہے، حدیث و قرآن کی تعویلیں کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تعویل کر کر کے انہوں نے فقہ کی لونڈی بنا دیا ہے قرآن و سنت کو، اور آج ہر ایک اپنے اپنے مسند پر بیٹھ کر تعصب کے بیج بو رہا ہے۔ شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ، کوئی بھی ہو، شاذلیہ، تیجانیہ، قادریہ، چشت، کوئی بھی ہو، کسی کی طرف اپنی نسبتیں کرنے والے ہوں، اپنے اپنے مسندوں پر بیٹھ کر یہ امت کے اندر افتراق کے بیج بوتے ہیں۔ تو شافعی بن، مالکی نہ بن، تو مالکی بن تو حنفی نہ بن، تو حنفی بن تو قادری نہ بن، تو یہ بن تو وہ نہ بن۔ غرض کی افتراق کے، انتشار کے اس امت کے اندر بیج بوئے جا رہے ہیں۔ اور تعلیم کیا دی جاتی ہے معلوم ہے؟ تعلیم کیا دی جاتی ہے؟ کہتے ہیں ہمارے یہاں بھی کچھ حدیثیں ہیں، ان کے یہاں بھی کچھ حدیثیں ہیں، یہ سب حق ہیں، حق انہی میں پوشیدہ ہے، ان میں سے کسی کے پیچھے پیچھے چلو خلاص تمہاری نجات ہو جائے گی اور تم جو ہے تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ لیکن یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں۔ حنفی یہ سوچتا ہے کہ ہم حنفی راستے میں رہیں جبھی ہماری نجات ہو سکتی ہے، اور ہمارا ہی گروہ اور ہماری ہی جماعت جنت الفردوس کی حقدار ہے۔ مالکی الگ سوچتا ہے، حنبلی الگ سوچتا ہے۔ غرض کی مختلف فرقے کے لوگ، مختلف جماعتوں کے لوگ، مختلف ٹولیوں کے لوگ اپنے اپنے فرقے کے بارے میں سوچتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں۔ ظاہر بوہری اپنے بارے میں کہتا ہے میں جنتی ہوں، ہے نا؟ بوہری اپنے بارے میں کہتا میں جنتی ہوں، اسماعیلی اپنے بارے میں کہتا میں جنتی ہوں، اور اسی طرح خواجہ اپنے بارے میں کہتا میں جنتی ہوں، قادیانی اپنے بارے میں کہتا میں جنتی ہوں، وارثی اپنے بارے میں کہتا ہے جنتی ہوں، اور جو نئے یعنی ہر فرقہ، ہر جماعت، ہر گروہ اپنے اپنے بارے میں یہ سوچتی ہے کہ میں جنتی ہوں اور ہم ہی حق کے اوپر۔ میرے عزیز، میرے دوست، ایسے ماحول میں ایک مسلمان، سادہ سودہ مسلمان، جو مولویوں کے چکروں میں نہیں آیا ہے، جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو جانتا ہے، اس کو اور کسی بات کی خبر نہیں ہے، مسلمان، ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے مسلمان بھی مختلف مولویوں کے پیچھے اور ان کے چکروں میں پڑھ کر ان کے پیچھے پیچھے وہ چل رہے ہیں، لیکن وہ بیچارہ نادان ہے۔ جب وہ دوسروں کی باتیں سنتا ہے تو وہ پریشان سا ہوتا ہے کہ وہ کس جماعت کے اندر شریک ہو، کس فرقے کے اندر جائے، کہاں جائے۔ وہ ایک چوراہے پہ کھڑا ہوا حیران و شزدر، وہ چاروں طرف نظر دوڑاتا ہے، ہر طرف چاروں طرف کھڑے ہوئے لوگ، بڑے بڑے پگڑ، بڑے بڑے عمامے، بڑی بڑی داڑھیاں، بڑے بڑے جبے، بڑے بڑے قبے پہنے ہوئے جنت کی دعوت دے رہے ہیں۔ دیکھیو ادھر نہ جانا، ادھر نہ جانا، ہماری طرف آؤ، یہ جنت کی راہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہماری طرف آؤ، یہ جنت کی راہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہماری طرف آؤ، یہ جنت کی راہ ہے۔ وہ بیچارہ مسلمان اکیلا کھڑا، اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس طرف جائے۔ ایسے عالم میں آپ سوچیں کہ ایسے مسلمان کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اس کے گائیڈنگ کی ضرورت ہے، اس کے تعلیمات کی ضرورت ہے، اور اس کو پہچان کی ضرورت ہے، اس کے معلومات کی ضرورت ہے کہ آخرکار وہ کس کے ساتھ لگے۔ ظاہر ہے فرقے میں بٹ گئے، جماعت میں بٹ گئے لوگ، آخرکار وہ کس کے ساتھ جائے، بتلانے کی ضرورت ہے۔ میں نے اسی ٹاپک کو ابھارا ہے تو بڑا نازک موضوع اور بڑا ٹاپک، یہ بڑا ہی نازک ہے لیکن بہت ہی ضروری اور وقت کا سلگتا ہوا موضوع ہے، اور اس طرح کے سوالات نہ جانے کتنے مسلمانوں کے ذہنوں میں بیچاروں کے پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں، جنتی جماعت اور جنتی گروہ کے کچھ ان کا مذہب، ان کا اپنا منہج، ان کا اپنا طریقہ کیا ہے اور ان کی نشانیاں کیا ہیں، میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اپنے اس لیکچر میں بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ یہی سبب بنا مجھے اس موضوع کے اختیار کرنے کا، چونکہ میں خود بذات خود ایک دن اسی چوراہے پہ کھڑا ہوا تھا اور میں بھی حیران و شزدر لوگوں کی باتیں سن کر کے پریشان تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سینے کو کھولا اور اللہ وحدہ لا شریک نے مجھے ایک صحیح راستہ دیا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو اسی ڈگر پہ کھڑے ہوئے، اسی موڑ پر کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، میں انہیں بھی وہ باتیں بتلاؤں تاکہ وہ بھی صحیح راستے کے اوپر آ جائیں اور صحیح راہ اختیار کر لیں۔ میرے عزیز، میرے دوست، آئیے میں قرآن کریم، اور ایک بات اور میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ گفتگو، بات چیت قرآن و سنت کے دائرے سے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ باہر نہیں جائے گی۔ میں جو بھی دلیلیں دوں گا، جو باتیں بیان کروں گا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیت کریمہ ہوگی
یا نبی کریم جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی، حدیث ہوگی۔ بس آپ سے درخواست یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی توجہات کو، اپنے قلوب و دماغ کو میری طرف مبذول رکھیں اور مرکوز رکھیں۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہاں سے جب آپ اٹھیں گے تو آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں کچھ نہ کچھ لے کے آپ اٹھیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ آئیے میں موضوع کے اندر داخل ہوتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات وضاحت کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے موضوع کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ فرقہ، جنتی فرقہ یا جنتی گروہ، جنتی جماعت، فرقہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ سمجھنا ضروری کہ فرقے کا مطلب کیا ہے۔ فرقہ یہ عربی کا لفظ ہے جس کا مادہ ہے فا را قاف، فرق جس کو کہتے ہیں، جس کے معنی ہیں، اور اسی فرق سے فرقے کا لفظ نکلا ہے جس کے معنی ہیں جدا ہونا، جس کے معنی ہیں جدا ہونا، الگ ہونا، بٹ جانا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں جیسے کہ ایک شخص ہے، ایک آدمی ہے، اس کے 5 بیٹے ہیں، ایک آدمی ہے، اس کے 5 بیٹے ہیں۔ ان 5 بیٹوں میں سے 4 نے الگ الگ گھر بنا لیے، ماں باپ کو چھوڑ کر انہوں نے الگ الگ گھر بنا لیے اور وہ چلے گئے۔ لیکن ایک بیٹا ایسا ہے جس نے کہا کہ نہیں، مجھ کو والدین کے ساتھ رہنا ہے، ماں اور باپ کی خدمت کرنی ہے، ماں باپ کو نہیں چھوڑنا ہے، مجھے ان کی خدمت کرنی ہے۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ رہنے لگا۔ اب جو الگ الگ جنہوں نے گھر بنایا، جو والدین سے جدا ہو کر کے الگ الگ انہوں نے اپنا مکان تعمیر کر لیا اور انہوں نے الگ الگ گھر بنا لیے، تو ان 4 بیٹوں کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ ان 4 کے بیٹوں کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ والدین سے جدا ہو گئے۔ کس سے جدا ہو گئے؟ یہ والدین سے جدا ہو گئے۔